بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جنات چاہے نیک ہوں یا شیطان، ہماری انسانی بستی کی ایسی جیتی جاگتی مخلوق ہے جو ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے اور ہمارے ساتھ بستی ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پر ان سے ہمارا واسطہ پڑا ہوا ہے۔ وہ ہم سے اتنے قریب ہیں کہ ہماری رگوں میں دوڑنے والے خون کے ساتھ بھی وہ ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے نفس پر سوار ہیں، دماغوں اور خیالات میں ہمارے ساتھ رچے بسے ہیں، کھانوں میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، معاملات میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، بیوی اور بچوں میں حائل ہوتے ہیں، کہیں رہنما کی شکل میں، کہیں دشمنوں کی فوج میں۔ غرض اس انسانی بستی میں جہاں جہاں پر انسان آباد ہیں، وہاں پر یہ بھی آباد ہے۔ قرآن پاک میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی جہنم کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے اور جنت کی ترغیب دی گئی ہے۔ انسان اور جنات میں بہت ساری باتیں مشترک ہیں، لیکن جن آگ سے بنی ایسی مخلوق ہے جسے عموماً انسانی نگاہیں دیکھ نہیں سکتی۔ اس کے باوجود کہ یہ ہماری نظروں سے غائب ہیں، ہم انہیں ان کی اپنی حقیقی شکل و صورت میں نہیں دیکھ پاتے، لیکن یہ شکلیں بدل کر ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ کبھی یہ سانپ بن کر رینگتے ہیں، کبھی کتے بن کر بھونکتے ہیں، اور کبھی گدھے کی شکل میں رینگتے ہیں، اور کبھی انتہائی خونخوار، ظالم اور بے رحم قاتل کی شکل میں آتے ہیں۔ ویسے ان میں مومن بھی ہیں اور کافر جنات بھی ہیں، کتنے ان میں تہجد گزار بھی ہوتے ہیں اور عالم فاضل بھی ہوتے ہیں اور شریعت کے پابند بھی ہوتے ہیں، اور ان میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بلا وجہ مسافروں کو بھٹکاتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، عورتوں کو چھیڑتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرواتے ہیں اور لوگوں میں فساد ڈلواتے ہیں۔ دوستو، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ جیسے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اگرچہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ان کے تمام معمولات زندگی بالکل انسانوں جیسے ہیں۔ جنات بھی مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، ان میں برے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو انسانوں سے پہلے تخلیق کیا، اور جنات کو قبل ازیں ہم آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے ہیں۔ سورہ الحجر میں آیت نمبر 27 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سورہ رحمان کی آیت نمبر 15 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جنات کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا، شیطان بھی جنات میں سے تھا۔ ارشاد ربانی ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، کیونکہ وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی عدولی کی۔ دوستو، قرآن پاک میں مختلف مقامات میں لفظ جن 22 مرتبہ آیا ہے، جان 7 مرتبہ آیا ہے، شیطان 48 مرتبہ آیا ہے، اور شیاطین کا لفظ قرآن پاک میں 17 مرتبہ آیا ہے، جبکہ سورہ جن جو ہے وہ پوری جنات کے بارے میں ہے۔ دوستو، سب سے پہلے مسلمان ہونے والے جنوں کے ایک گروہ کے حوالے سے ارشاد پاک ہے کہ اے نبی کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے۔ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑے ہی عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ سورہ جن کی شروع کی آیات ہیں۔ دوستو، فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بعد نماز مغرب، جب مغرب کے بعد از مغرب اپنے بچوں کو گھروں میں ہی رکھو، گھروں سے باہر مت جانے دو۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ شیطان پھیل جاتے ہیں، اور جب رات کی 7 گزر جائے تو ان کو نکلنے کی اجازت دو، اور اپنے دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کر لیا کرو، کیونکہ ایسے دروازوں کو شیطان نہیں کھول سکتا جن کو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر اپنے مشکیزوں کا منہ بند کر دیا کرو اور برتن ڈھانک دیا کرو۔ دوستو، جنات کی اقسام جو ہیں وہ پروں والے جنات جو ہوا میں اڑتے ہیں، ہوا میں پرواز کرتے ہیں، اور ایسے جنات بھی ہوتے ہیں جو پروں اور سانپ کا روپ بھی دھار لیتے ہیں، اور ایسے جنات جو ایک جگہ
موجود ہوتے ہیں، ایک جگہ پہ رہتے ہیں، مقیم ہوتے ہیں اور پڑاؤ ڈالتے ہیں، یعنی انسانوں کی طرح بستی قائم کرتے ہیں اور کبھی کوچ بھی کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات کتے، بلی، گائے، خچر، گھوڑا، اونٹ، گدھے کی صورت بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ جنات کبھی کبھی انسانوں اور کبھی کبھی حیوانوں، کبھی جانوروں، سانپوں اور کبھی بچھوؤں کا روپ بھی دھار لیتے ہیں۔ دوستو، ایک سوال جو ہم لوگوں کے ذہنوں میں اکثر گھومتا ہے کہ جنات رہتے کہاں پہ ہیں، جنات کا ٹھکانہ کہاں پہ ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ میں آپ کو بتا دوں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ویرانے میں ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جنات ویرانے، کھنڈرات، جنگلات اور گھاٹیوں میں رہتے ہیں۔ بیت الخلاء میں جنات موجود ہوتے ہیں۔ شیطان اور شریر جنات ہمیشہ گندی جگہوں پر پائے جاتے ہیں، اس لیے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس دعا کے پڑھنے سے گھر میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، خاص طور پر میاں بیوی کے، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ دوستو، کوڑا کرکٹ، گوبر، ہڈیاں، گندی علائشوں کی جگہ پر بھی یہ موجود ہوتے ہیں۔ دوستو، بلوں میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ یہاں پر جنات موجود ہوتے ہیں۔ جنات کا ایک اور پسندیدہ ٹھکانہ جو ہے وہ قبرستان ہے۔ دوستو، موسیقی کے آلات پر اور ناچنے والوں کے ساتھ بھی شیطان جن موجود ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی سو کر اٹھے وہ 3 بار ناک صاف کرے، کیونکہ ناک کے نتنوں پر شیطان رات گزارتا ہے، یعنی شریر جن انسان کے ناک کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوستو، جس طرح انسانوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اسی طرح جنات بھی شادی بیاہ کرتے ہیں۔ ان میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ ان کا ثبوت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت سے ملتا ہے کہ جس میں انہوں نے حدیث سے نقل فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہونے سے قبل یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں شیطان مردوں اور شیطان عورتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ابن کثیر نے روایت کیا ہے کہ جنات داخل جنت بھی کیے جائیں گے اور ان کے وہاں جنریوں کے ساتھ نکاح بھی کیے جائیں گے۔ جنات کی شرح پیدائش انسانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ انسان ایک پیدا ہوتا ہے تو جنات کے ہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ دوستو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں جنات و شیاطین کے حملے کے اسباب کیا ہوتے ہیں، وہ حملہ کس طرح کرتے ہیں اور کس حالت میں انسان پر حاوی ہوتے ہیں، وہ حملہ کیوں کرتے ہیں۔ دوستو، نمبر 1، کمزور ایمان والا جو ہوگا اس کے اوپر جنات حاوی ہو جاتے ہیں۔ دین سے دوری، بے نمازی گھرانہ، بے نمازی انسان، موسیقی پسند کرنے والا، رقص پسند کرنے والا، رقص میں مشغول ہونے والا، ناپاک رہنے والا، طہارت کا خیال نہ کرنے والا، پیشاب وغیرہ کے بعد استنجا نہ کرنے والا، ناپاک لباس والا، غسل جنابت میں تاخیر کرنے والا، غسل میں تاخیر کرنے والی خواتین، مرد، درختوں کے سائے میں پیشاب کرنے والا، بیت الخلاء میں جا کر باتیں کرنے والا، گانے گانے والا، گالی گلوچ کرنے والا، جس گھر میں کتا ہوتا ہے، نازیبہ تصاویر والا گھر، دوستو، اور ناپاک کپڑوں کو بار بار استعمال کرنے والا، پیشاب وغیرہ کے چھینٹے سے نہ بچنے والا، ایسی وجوہات اسباب ہیں جو شیطان اور کافر جنات کو حملہ کرنے کے لیے آسانی دیتے ہیں، ان کے حملہ کرنے کے اسباب پیدا کرتے ہیں، ان کو حملہ کرنے کے لیے آپ خود دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ ان تمام وجوہات سے بچیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی، کوئی بھی جنات، کوئی بھی شیطان آپ پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ قرآن مجید کی سورۃ الرحمن، سورہ جن، سورہ نمل، سورہ سبا، سورہ حجر، سورہ کہف میں اس مخلوق کا ذکر موجود ہے جو انسانوں سے پہلے دنیا پر موجود ہیں اور جنہیں جنات کہا جاتا ہے۔ ان صورتوں کی تفسیر میں جنات کی خصوصیت یوں بیان کی گئی ہے کہ یہ وجود انسانوں کے برعکس آگ کے شعلوں سے خلق کیا گیا، جبکہ انسان مٹی سے خلق ہوا ہے۔ دوستو، ان میں آسمانوں تک پہنچنے کی طاقت ہے، غیبی خبروں کو سننے کی صلاحیت تھی، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد یہ سب روک دی گئی۔ ان میں بعض ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن کی طاقت بہت زیادہ ہے، ان میں انسانوں کے بعض کام انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
دوستو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں تمام برے شیاطین سے، تمام جنات سے، ہر قسم کی آفت سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ معلومات تھیں جو ہم تک پہنچی تھی، ہم نے آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کی اور بہت سارے وظائف اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لے کے آتے رہیں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔